تو موسیٰ علیہ السلام جو کچھ اللہ نے ان کے ساتھ بات کی، معاملہ کیا، اللہ اپنے حبیب کو سنا رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو سنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ اب سنو، آج کوئی یہ کہے کہ جی مجھے نصیحت نہیں پہنچی، مجھے نہیں معلوم، مجھے ہدایت کسی نے نہیں دی، کسی نے صحیح راستہ نہیں بتایا، تو کوئی ایسا آئے، ایک آدھا اگر دنیا میں نکل آئے اور کہے کہ نہیں پہنچا، اس کی بات تو، لیکن جنہوں نے سنی اور سن کر نہ مانے، جنہوں نے سنا اور سن کر نہیں مانتے، بتاؤ ایمان والے ہیں کیا؟ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ تمہیں بتایا جا رہا ہے بار 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 بار، اس کے باوجود تم سنتے نہیں ہیں، تو آگے سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ کیوں نہیں بھیجا؟ اب یہاں پر میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کے واقعات دوسرے، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پہلی امتوں سے فرمائے گا تمہارے پاس میرے نبی آئے، حق کا پیغام پہنچایا، تم نے مانا کیوں نہیں؟ قومیں انکار کر دیں گی، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کسی نے کوئی راستہ نہیں بتایا۔ اللہ نبیوں سے فرمائے گا تمہاری قومیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نبی کہیں گے یا اللہ ہم گئے، ہم نے پہنچایا، قومیں کہیں گے کوئی نہیں آئے۔ اللہ نبیوں سے فرمائے گا یہ انکار کر رہے ہیں، تمہارا گواہ کون ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ نبیوں کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نبیوں سے فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ کیونکہ قومیں کہیں گی یہ اگر ہمارے پاس آئے ہیں تو گواہ پیش کر دیں، تو نبی آپ کو گواہ بنائیں گے، نبی پاک کی امت کو گواہ بنائیں گے، امت محمدیہ کو گواہ بنائیں گے، یا اللہ تیرے آخری نبی کی امت ہماری گواہ ہے۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا ہو، جس نے موجود ہو کر دیکھا یا سنا ہو وہ گواہ ہوتا ہے۔ ہم تھے، نبی ہمیں گواہ بنائیں گے، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت گواہ ہے۔ اللہ حبیب کی امت سے فرمائے گا تم گواہی دیتے ہو؟ ان کا ہم بالکل گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی ان کے پاس گئے، پیغام میں حق پہنچایا، انہوں نے مانا نہیں، تیرے نبی سچے ہیں یہ جھوٹے، آپ گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اور آپ نے دیکھا موجود نہیں، اعتراض ہونا چاہیے یا نہیں کہ یہ تو موجود نہیں تھے، انہوں نے تو دیکھا سنا نہیں؟ تو جب کہا جائے گا انہوں نے دیکھا سنا نہیں تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی یا اللہ تیرے حبیب سے سن کر گواہی دے رہے ہیں، تیرے حبیب سے۔ اب اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر ذرا یہ بات سنیں، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی اعتراض نہیں کریں گی، کیونکہ نبی پاک بیان کا آ گیا، حضور کا بیان، حضور فرمائیں گے میری امت سچ کہتی ہے، تو ہم نے نبی سے سن کر گواہی دی، ہماری گواہی کی اتنی حیثیت قیامت میں۔ تو وہ لوگ جو آج کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہدایت کے لیے نہیں آیا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک ان میں ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ پہلے نبی بھیجا، اس نے پیغام دیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جب قوم ڈھیٹ ہو گئی، سرکش ہو گئی اور نافرمان ہو گئی، انکار کر دیا، تو عذاب آیا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہدایت بھیجی، جب نہیں مانا تب عذاب آیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو لوگ آج کہتے ہیں جی نہیں، تو پہلے کوئی ایسا لاؤ تو صحیح،
کیونکہ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، وہ مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، پھر حضرت نوح علیہ السلام، سارے تو شروع میں تو تھے ہی سارے مسلمان، بعد میں ہی کافر ہوئے ہیں نا۔ تو جو کفر کرنے والے، ان کو پتہ ہے کہ نبی ہیں، سارے زمانے ہوتے رہے، 10,000 سال کی انسانی تاریخ بیان کر رہے ہو، 10,000 سال میں سارے نبی جتنے آئے، میرے نبی آخری نبی، کون کہہ سکتا ہے پیغام نہیں پہنچا؟ لیکن جس نے نہ ماننا ہو اس کا کوئی علاج ہے؟ میں نہ مانوں کا کوئی علاج ہے؟ اب کہتے ہیں جی زبردستی کرتے ہو۔ دیکھو ہم قرآن سنا رہے ہیں، اس کے باوجود جو نہ مانے ہم کوئی زبردستی کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، یاد ہے؟ اسلام نے کبھی ایسا نہیں کسی بندوق رکھ کے سر پہ کہا کلمہ پڑھ، ایسا نہیں، دل سے قبول کیا جاتا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ لیکن جو مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ تو پکے ہوں، وہ غیروں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم رکھے۔ یہ بیان جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، میری بڑی بہن راولپنڈی میں رہتی تھیں، ان کو سانس کی تکلیف ہوئی تھی پچھلے جمعے کے دن۔ گھر والے تو یہی سمجھے تھے کہ شاید اب سانس دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگوں نے دعا کی، اللہ نے کرم کیا، ان کا سانس بحال ہو گیا۔ 2 دن ان کو مسلسل تکلیف رہی، اور پیر کی صبح ظہر کے پہلے کچھ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی بہن تھیں، بہت پیار تھا ان سے، والد صاحب قبلہ کی بھی، والدہ کی بھی خدمت کی، اور مجھ گناہگار کی بھی بہت خدمت کی، ضرورت سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے۔ نیک خاتون تھیں، والد صاحب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جانا ہے سب نے دنیا سے، وہ بھی چلی گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اتفاق ہے کہ وہ 2 ہفتے سے مسلسل اپنے جانے کا ذکر کر رہی تھیں، گھر والے سمجھے نہیں، وہ بتا رہی تھیں کہ بس میں جا رہی ہوں۔ مجھے بھی 2-3 مرتبہ کہا آؤ آ کے مل جاؤ، میں نے کہا میں آتا ہوں، ارادہ بھی کیا، لیکن پھر وہ نہیں جا سکا، وہ اسی لیے کہ جی مل لو ایک مرتبہ۔ تاہم تشریف لے گئیں۔ اسی دن 26 تاریخ تھی چاند کی، انگریزی کی 7 تاریخ تھی جون کی، رات 11 بجے ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم، استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری، جو راولپنڈی میں ہی رہتے ہیں، والد صاحب کے دوست بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی رات 2.5 سال پہلے میرے بہنوئی، ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے، 2.5 سال کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ ان کے بچوں کو صبر دے اور نیکیوں پر قائم رکھے۔ بڑا صدمہ ہمارے گھر کے لیے، سب لوگ رشتہ دار سب پہنچے تھے، اور اتنی تعزیت، دنیا کا شاید کوئی ملک بچا ہو، علماء نے، مشائخ نے، دوستوں نے، اتنی تعزیت لوگوں نے کی، اتنی دعائیں، اللہ تعالی سب قبول فرمائے۔ میں ان سب کا ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی، دعائے مغفرت کی۔ سب نے یہی کہا کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں، خانقاہوں میں آج کے جمعے میں بھی ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس دوران برطانیہ میں مولانا محمد یونس کشمیری، یہ جو علاقہ جس کا پہلا نام گولی مار تھا، یہ گولی مار نام اس لیے تھا کہ وہاں پر وہ ٹریننگ ہوتی تھی شوٹنگ کی، جو گولیاں مارنے کی،
وہ سکھائی جاتی تھی تربیت تو نام ہی گولی مار ہو گیا تھا، تو والد صاحب نے اس کا نام بدل کر گل بہار رکھ دیا تھا، تو وہ سرکاری طور پر منظور ہو گیا۔ وہاں مسجد میں وہ خطیب امام تھے مفتی یونس کشمیری صاحب، پھر وہ برطانیہ چلے گئے اور وہیں رہے، اسی ہفتے وہ بھی انتقال کر گئے۔ یہاں کراچی میں ہری پور ہزارہ سے ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، حضرت پیر سید دولت حسین شاہ صاحب، بڑے اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ بھی کل یا پرسوں 2 دن ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے، تقریر میں اشارتاً کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو دین کے نفاذ کے لیے بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا، مگر یہاں پر ابھی تک مکمل نفاذ دین کا نہیں ہوا۔ دین کے خلاف پالیسیاں، قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آواز حق بلند کرو تو آگے سے ہم پر الزام لگا دیے جاتے ہیں، کوئی دہشت گرد کہہ دیتا ہے، کوئی غدار کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ فرانس کے صدر کو تھپڑ مار دیا کسی نے، ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ جب نبی کی توہین کرو گے تو عزت مل سکتی نہیں۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان پہ ایک شخص نے ٹرک چڑھا دیا، اس کو انہوں نے دہشت گردی کہا۔ فرانس کہہ رہا ہوں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل وہ عورت نے وزیر کو تھپڑ مارا، دوسری پارٹی کے رکن کو وزیر کہلانے والی عورت نے تھپڑ مارا کیونکہ اس کے باپ، اس کے لیڈر کی توہین ہو رہی تھی، کرپشن کی باتیں ہو رہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے، اپنی افواج سے، اپنی عدالتوں سے، اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی اس ملک میں سپریم لا قرآن و سنت ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی عزت کی بات کو جرم کیوں کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے ناموس رسالت یا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات کی، ان کے سینوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ان کو جانوں کا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا، ان کی اولاد سے تعزیت بھی نہیں کی گئی، آج تک جو معاہدہ تھا اس کو پورا بھی نہیں کیا گیا، نہ رہا کیا گیا، بلکہ الٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں نبی کی عزت کی بات کرنا غلط کیوں ہے؟ کیا تاثر دے رہے ہیں آپ؟ کیا دنیا کو بتا رہے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہر عہدے، وزارت ہو، عمارت ہو، سفارت ہو، وہ صدارت ہو، عدالت ہو، جو کوئی منصب، عہدہ، ادارہ بتا دیا جائے، ان سب کی عزت بعد میں ہے، نبی کی عزت پہلے ہے۔ اللہ، اور نبی کی عزت کی بات آئے تو سب کو جرأت مندانہ، غیرت مندانہ موقف اپنانا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ نبی کے لیے آواز لگانے والوں کو غدار، یہ بیریا ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی تھی، کیا ان پر گولیاں چلی؟ کیا ان پہ شیل برسائے گئے؟ کیا ان کو غدار کہا گیا؟ کیا ان پر وہ مقدمے قائم ہوئے جو ناموس رسالت والوں پر ہوئے؟ تو سوال بنتا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، عدالت کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ ناموس رسالت کے دعوے کرنے والوں، ناموس رسالت کے لیے تمہارا عمل کہاں ہے؟ اللہ اس ملک میں ہم سب کو غیرت عطا فرمائے۔ آپ کو غلام بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، بتا رہا ہوں،
یہ جو آپ کو قرضے دیے جا رہے ہیں آسان، اپنا گھر، اپنی، یہ سب آپ کو غلام بنانے، آپ کی آواز ختم ہو جائے، آپ کو بے دین بنانے کے لیے یہ ڈرامے، یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ غیرت نکل جائے۔ دنیا کی کوشش ہے مسلمان کے سینے سے اس کے نبی کی محبت نکال دو، یہ ساری چالیں ہیں۔ اور آپ بھی دنیا کو بتا دو کٹ سکتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، صرف نعرے نہیں لگانے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ حیا اپناؤ، غیرت اپناؤ، دینی شعائر اپناؤ، دنیا کو بتا دو ہم واقعی نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ حکومت کو بھی بتا دو کہ تمہارے عہدے، تمہاری کرسیاں 2 دن کی ہیں، قبر میں جا کے تم دیکھ لو گے کیا ہوتا ہے، مگر جو نبی کے لیے جان دے گا وہ یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آج بجٹ ہے، پتہ نہیں کیا، اب جمعے کے بعد جا کے سنیں گے کیا آپ پر اور قیامتیں گرائی گئی ہیں، کیونکہ جتنے وزیر ہیں ان کے خرچے ہیں وہ سب آپ نے دینے ہیں، وہ بھلے سے جائز بات کریں ناجائز کریں، آپ نے سہنا ہے تو آپ پر ظلم تو ہونا ہے۔ آج دیکھیں اور کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال میری دعا بھی ہے اور میں آپ لوگوں سے آمین بھی چاہتا ہوں، یا اللہ ہمیں نبی کے سچے غلام حکمران عطا فرما، اور بے دینوں سے، بے دینوں کے حامیوں سے، غیروں کی خوشی چاہنے والوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمیں وہ چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں، یہ بے دین، بے غیرت نہیں چاہیے۔